بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گہراب ٹی وی میں خوش آمدید۔ یہ حافظ الاسد کا زمانہ اور 70 کی دہائی تھی۔ شام کے شہر دمشق کا معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹے جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دیا تو وہ باہر کے ممالک میں چلا گیا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر وہ گلیوں میں ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا، اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے یہ بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تاجر تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنا ہو گئی، امید بھری نظروں سے قریب آتے دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ تاجر نے قریب پہنچ کر سلام کیا تو خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، اور تھوڑی قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھنے لگی کہ کیا موڈ ہے۔ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سن چکا ہوں۔ مجھے بتاؤ میری بہن کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحانسی ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پر کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے بہن، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ بولی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی اور رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں سوائے یہ کہ اپنے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا کہ فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتا دو، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے کہ نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور ایڈریس بتا دو بس۔ اس خاتون نے آخرکار ایڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نقدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا، پھر خود ڈرائیو کرتے ہوئے شہر کے 24 گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بھری اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا۔ باقی کی رقم اس خاتون کو دی اور کہا صبح کرایہ دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا، اور انشاءاللہ ہر مہینے مخصوص رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر جلدی سے بنا کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا۔ خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوؤں بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس تاجر کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ
यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पर भिजवाई जाए, और कागज को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब इसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफर के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन भी गुजर गए, फिर मजीद 10 दिन और फिर मजीद 10 दिन गुजरते चले गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया, और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी इसने फौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा, वुजू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते इसकी सांसें खत्म हो गईं। इस जहान फानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाकया यहाँ खत्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो इसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी सी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तदफीन और दीगर इंतजामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो बंद लिफाफा भी निकल आया, जो कम अज कम 20 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था, और इसका मतलब था कि इस लिखे गए एड्रेस पे 20 साल से रकम दी जा रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको एहसास हुआ कि वालिद साहब को फौत हुए तो 7 दिन हो गए हैं, जो कि तदफीन और रिश्तेदारों से मिलने मिलाने में निकल गए। वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने पर खातून बाहर आई, जो 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको अपने वालिद की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं, और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। और असल में वजह ये, अभी उसने इतना कहा था कि खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और इन्हें बताइएगा कि हम हमेशा इन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे, और मेरी तरफ से आदाब के साथ इन्हें बताइएगा कि अब इस रकम की जरूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्या अब क्यों जरूरत नहीं रकम की? खातून ने खुशी के आंसू आंखों में लाते हुए रंधी हुई आवाज में कहा, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही यानी यकम को बेटे की इसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया कि 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है। यानी अल्लाह पाक ने इस सदक़े की वजह से उस आदमी की बीमारी को ख़त्म करके उसकी ज़िंदगी में 20 साल का इजाफा कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तर्जुमा कि राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।